نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اکرام اور فقہائے دین نے ہمیشہ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ بندے کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب تک انسان مخلوق کے سہاروں پر رہتا ہے اور اپنی خواہشات اور نفسانی ارادوں میں الجھا رہتا ہے، اس وقت تک وہ قرب الہی کی حقیقی منزلوں کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ مخلوق سے لا تعلقی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے یا لوگوں سے قطع تعلق کر لے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اسباب اختیار کیے جائیں مگر یقین اور بھروسہ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت پر ہو۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے تو اس کے دل میں معرفت الہی کے انوار اترنے لگتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کو دیکھتا ہے اور اپنی پسند و ناپسند کو اللہ پاک کی پسند اور ناپسند کے تابع بنا لیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا نفس ہے۔ نفس ہمیشہ اپنی خواہشات کی طرف بلاتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رضا کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اس کے تابع بنا لے۔ جب بندہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیاوی اتار چڑھاؤ اور زیادہ متاثر اس کو نہیں کرتے۔ مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اولیاء اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیا تھا۔ ان کی خوشی وہی تھی جو اللہ کی خوشی تھی، اور ان کی ناراضگی وہی تھی جو اللہ کی ناراضگی تھی۔ یہی مقام استقامت اور ولایت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا ہے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل، زبان، نگاہ اور اعمال کو اپنی رضا کے مطابق کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کا آئینہ بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے دل کو مخلوق کے سہاروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کریں، ہر حال میں توکل اللہ اختیار کریں، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنائیں، کثرت سے ذکر و استغفار کریں، نوافل اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر محبت الہی کو غالب کریں۔ یاد رکھیے، حقیقی سکون مال و دولت، شہرت اور دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی محروم ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، توکل، استقامت اور اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔